لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی جس کے بے شمار لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے. جس نے ہمیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اس کھنکتی ہوئی بودار مٹی میں سے اس نے بڑے خوشبودار وجود پیدا فرمائے ہیں. انبیاء، صلحاء، علماء پیدا فرمائے ہیں. وہی ہے جس کی انگلیوں پہ انسانوں کے دل ہم گردش کرتے ہیں. وہی ہے جو جب چاہتا ہے دلوں کی دنیا کو ہدایت سے آباد کرتا ہے. اور جب کوئی اس کی نظروں سے گرتا ہے، اس سے لاتعلق ہوتا ہے، تمام جہان کے علوم ہونے کے باوجود بھی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اس خالق و مالک سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ ہدایت کا تعلق بنائے رکھے، ہمیشہ ہماری نظروں میں ہدایت کو سب سے اولین ترجیح پر رکھے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذی الحج شروع ہونے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ دن قریب آتے ہی پوری دنیا کے اندر اللہ کے خلیل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات تذکرہ یاد شروع ہو جاتی ہے. اور ایک طرح سے مالک کائنات کے اس وعدے کی تعمیل و تکمیل ہوتی ہے جو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایک انتہائی قربانی کے وقت، ایک انتہائی بڑی ابتدا میں کامیابی کے وقت اعلان یا ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے تو اپنا بیٹا ہماری راہ میں قربان کر دیا ہے، اور آپ ہر اس آزمائش سے خوشی خوشی گزر گئے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی. سو اب بدلہ دینے کا ہمارا وقت ہے. انا کذالک نجزی المحسنین. اب بدلہ ہم لوٹائیں گے، ہم واپس کریں گے جس بندگی کا، جس عبدیت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے
اب وہ مالک آپ پر اپنی عنایات، اپنی رحمتوں کا ایسا نزول کرے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی کہ ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو کیسے بدلے عطا کرتے ہیں۔ اور ایسا بدلہ عطا کیا، اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام قوموں کے لیے محبوب شخصیت بنا دیا ہے۔ آج بھی آسمانی مذاہب کے ماننے والے تین مذاہب، تین طبقات باقی و موجود ہیں۔ اپنی نسبت یہودا کی طرف منسوب کرنے والے، یہودی کہلانے والے، اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نصرانی، نصارہ یا مسیحی کہلانے والے، اور اسلام کے ساتھ منسوب تمام کے تمام افراد۔ دنیا کے اندر اس وقت بھی ان تینوں مذاہب کی کل تعداد ملا کر تقریباً باقی دنیا کا نصف بنتی ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں یہ تمام کے تمام لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، آپ کی رفعت کے تذکرے اور ذکر کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے بنیادی طور پر، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً آپ کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی ذات میں نمونہ ہے۔ اور کن کن باتوں میں نمونہ ہے وہ؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے، اعلان برات کیا، اعلان لا تعلقی کیا کہ میرا تمہارے ساتھ تمہارے اس شرک کی وجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو تم غیر اللہ کی عبادت اور پوجا کرتے ہو اس وجہ سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، میری تمہاری نسبت نہیں ہے، اس لیے کہ تم تعبدون من دون اللہ، عبادت کا حق اللہ کا ہے اور تم غیروں کو دیتے ہو۔ حالانکہ یہ جو حق قوم ابراہیم بتوں کو دیتی تعظیم تھا، تعظیم کرتے تھے، ان کے سامنے ان کو مقرب جانتے ہوئے اپنے چڑھاوے نظر و نیاز رکھتے تھے۔ یہ کم و بیش اسی طرح کا شرک ہے جو آج بھی ہماری قوم کے اندر، مسلمان کہلانے والوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جس بات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان لا تعلقی کیا ہے، اسی طرح سے قوم پرستی سے انکار، اور اگر آپ اس کو مماثل قرار دیں، اس کا موازنہ کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ کو نبی کریم علیہ السلام بھی یہی بات کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی قوم بھی آپ کے پاس آئی اور بار بار چاہا کہ آپ کم سے کم ہمارے معبودوں کے بارے میں صرف خاموش ہو جائیں، یعنی اتنی تعظیم کر لیں کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں آپ کو یاد کرواؤں تو آج بھی یہ مختلف قسم کے داتا و دستگیر بنائے جانے والے، مختلف قسم کے غوث و مددگار بنائے جانے والے، ان کے بارے جب آپ بات کرتے ہیں
اور ان کی لاچارگی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے بھی آپ سے آخری مطالبہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کم سے کم ہمارے ان بزرگوں کی عزت و تکریم کریں اور ان کے بارے صرف خاموش ہو جائیں تو ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہی بات تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم نے آ کر کہا تھا، صرف ایک مطالبہ مان لو، تعظیم کرو ان بتوں کی، ان معبودوں کی، ان کی ان تمام حیثیتوں کی جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں، اور آپ تعظیم کرنے کے لیے کم سے کم خاموش رہیں۔ آپ ہمارے خدا کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہی وہ بات تھی جس کو اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے اس کو عبادت کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم دراصل اس کی عبادت ہے۔ غیر اللہ کے بارے میں، اس منکر کے بارے میں، اس شرک کے بارے میں خاموش ہو جانا اور خاموشی سے اس کی توصیف کرنا، دراصل یہ اس کی تعظیم کرنا ہے، اور اس کی تعظیم اس کی عبادت ہے۔ اور یہ حق صرف اور صرف خالق کائنات کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو حاصل۔ یہی بات اور قوم پرستی کی بات نبی کریم علیہ السلام نے قوم پرستی میں سے اتنی سی اجازت نہ دی۔ آپ کی توجہ چاہیے کہ انصار اور مہاجرین میں سے آپس میں دو لوگوں کی چھوٹی موٹی بات چیت ہو گئی، کوئی انبن ہو گئی۔ اللہ اکبر! تو انصاری نے آواز لگا دی، اے انصار کی جماعت کہاں رہ گئے؟ کہاں چھوڑ دیا مجھے اکیلے کو؟ یعنی مدد کے لیے پکارا انصار کہہ کر۔ حالانکہ اللہ نے ان کو انصار کہا، یہ نام انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا۔ مقابلے پر مہاجر نے بھی اپنے مہاجرین بھائیوں کو پکارا۔ اللہ اکبر! اور یہ بات نبی کریم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، ابھی تک تمہارے اندر سے وہ تعصب، وہ جاہلیت کی اصلیت گئی نہیں۔ قوم پرستی کا انکار سیدنا ابراہیم نے شروع کیا۔ انا براء منکم، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تعلق دین کی بنیاد پر ہوگا، تعلق عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، اور اگر تمہارا عقیدہ باطل ہے، اگر تمہارا نظریہ باطل ہے، اگر تم غیر اللہ کی تعظیم اور پوجا کرنے والے ہو تو بے شک میں تمہارے خاندان میں سے ہوں، میں تم میں سے ہوں، لیکن میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ و ناطہ نہیں ہوگا۔ سیدنا مصعب بن عمیر صدقہ رضی اللہ تعالی، جانتے ہیں یہ کون سا صحابی ہے؟ یہ کتنا عظیم صحابی ہے۔ نبی کریم اسلام کی محبت، دین کی محبت کے لیے شہزادوں والی زندگی قربان کر کے بوریے کا اور ڈاٹ کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر، جو اللہ کے نبی کا سب سے پہلا بیرونی داعی بن کر، مدینے کا امام اور معلم بن کر آپ کے جانے سے پہلے صرف 1 سال کے اندر اتنی محنت کرتا ہے کہ 1 سال بعد اللہ کے نبی جب آئے تو ہر اسلام داخل ہو چکا تھا۔ اور اللہ کے نبی جب مدینہ میں داخل ہوئے، عورتیں چھتوں پر مداروں میں آپ کا استقبال کر رہے تھے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی، سب آپ کی طرف شوق سے دیکھ رہے تھے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کی نگاہیں، کیا ہوگا اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام آپ کی نگاہیں سیدنا مصعب بن عمیر کو تلاش کر رہی تھی۔ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو شوق سے دیکھتے ہیں، آپ پر ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں، اور جواب میں نبی کریم علیہ السلام کی نگاہیں سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ رہی ہیں، ان کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور جب آپ نے
لوگوں کی صفوں کے درمیان میں مصعب بن عمیر کو جو شہزادہ تھا اتنا حسین کہ محمد رسول اللہ سے شکل و شباہت ملتی ہوئی، اتنا وجیح کے کمال، ایسا فرد جس راستے سے گزرے وہ راستہ معطر، ایسا لباس کے لوگ مثالیں دیں، آج وہ بوریے کے لباس میں بوری پہنے ہوئے کھڑا تھا، اور پیارے نبی نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور فرمایا اس آدمی کو اسلام کی محبت نے اس حد تک پہنچایا کہ آج یہ اس لباس میں کھڑا ہے، اور وہ کوئی پریشان نہیں تھا، وہ ہرگز پریشان نہیں تھا، ساری زندگی آسانی کی زندگی گزارنے والا، اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی مشقت ایسی مصیبت، اللہ اکبر کہ صحابہ کہتے ہیں ان کا فاقے کر کے یہ اوپر والی جلد جسم کی ایسے جھڑ رہی تھی جیسے سانپ کے اوپر سے اس کی پچھلی جھڑتی ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جب ان کا بھائی قید ہوا احد میں اور قیدیوں پر حاکم اور عامل بنایا نبی کریم علیہ السلام نے مصعب کو کہ یہ ہر گھر کو جانتے ہیں، اس کے حالات کو جانتے ہیں، تو قیدیوں کا حال جانتے ہوئے اور ان کا حال احوال پوچھتے ہوئے جب ایک گھر میں پہنچے دیکھا ان کا اپنا بھائی بندھا ہوا ہے، اور بھائی نے بھائی کو دیکھ کے تو کچھ چیخو پکار کی کہ رسیاں بڑی زور سے باندھی ہیں، بڑی کس سے باندھا ہوا ہے، اور اس نے وویلا مچایا اور کہا کہ تو میرا بھائی ہے، تم آ گئے ہو، میری سزا میں کچھ کمی کرواؤ، مجھے باندھے دو آرام سے۔ جناب مصعب بن عمیر نے اس انصاری سے جس کے گھر میں ان کا سگا بھائی کہہ دی ہے اس سے کہا میرا بھائی یہ انصاری ہے، تو نہیں، اس کو اور کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس سے فدیہ بڑا ملے گا۔ قوم پرستی کے بیماروں، اپنی قوم پہ ناز اور فخر کرنے والوں، دوسروں کو حقیر جاننے والوں، اللہ نے جناب ابراہیم کو پیارے رسول کا بھی اسوہ قرار دیا ہے، اور اگر اللہ کے نبی جو کائنات کا اسوہ ہے ان کا اسوہ ابراہیم ہے، اور جن کی بڑی بات اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے اس شرک کی وجہ سے بیداری کا، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا انا براء منکم، میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ آج ہم اپنی قوموں پر مرتے ہیں، مٹتے ہیں، اپنی قوم کا نام لے کر کفر کو بھی اسلام بناتے ہیں، اپنی قوم کا نام لے کر حرام کو بھی حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری قوم ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے دین جو اللہ نے پیارے رسول علیہ السلام پہ اتارا کہ کوئی قوم پرستی نہیں چلے گی۔ آپ نے قوم پرستی کا انکار کیا کیونکہ یہ سنت ابراہیم سے چلا آتا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات، تعلق اللہ کی بنیاد پر ہوگا۔ میرا تمہارا تعلق کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تعبدون من دون اللہ، تم غیر اللہ کی پوجا کرتے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مانتے۔ تعلق، اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ من اعطى للہ ومن منع للہ، من احب للہ ومن ابغض للہ، ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استكمل الایمان۔ جو آدمی اللہ کی بنیاد پر محبت کرے، اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہو، جو آدمی اللہ کی وجہ سے نفرت کرتا ہو، جو آدمی اللہ کی وجہ سے قربان کرتا ہو، جو آدمی اللہ کی وجہ سے ہاتھ روکنے والا ہو، یہ آدمی کامل ایمان کو پہنچ گیا کہ جس نے اپنی نفرت، محبت، اپنی عطا اور اپنا امتناع اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کی وجہ سے کر دیا، گویا اس نے اپنی ذات پر ایسا قابو پایا ہے کہ یہ ایمان کے حوالے سے کامل ایمان والا ہو گیا۔ اور وہ آدمی جس کو ساری دنیا کے تعلقات کی حیا ہو، یہاں تو لوگ اپنا سیاسی تعلق نہیں چھوڑتے، کفر دیکھ کر، ظلم دیکھ کر، جبر دیکھ کر، اپنی پارٹی کی ناروائی دیکھ کر
ظلم و شرک دیکھ کر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، جبکہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے؟ آپ کا تعلق اللہ کی بنیاد پر، آپ کا رشتہ اللہ کی بنیاد پر۔ چوتھی بات جو اس آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ ان کے کلچر، ان کے راستے کا انکار کیا ہے کہ تمہارا جو تعلق ہے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، میں تمہارے راستے کا انکار کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ کفرنا بکم، لا تعلق کی اس درجے کی، یہ سیدنا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنی توجہ میری طرف کریں، جاگ کے بیٹھیں، نبی کریم علیہ السلام آئے مدینہ میں تو آپ نے دیکھا جو اسلام کے عدو ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا غور سے اس بات کو اپنے کانوں میں جگہ دو، اپنے دل میں بسنے دو۔ آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کتنی مرتبہ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا کیوں؟ یوں ہی اس لیے کہ ان کے کلچر سے اختلاف ہے ہمیں، ان کے راستے سے انکار ہے ہمیں، کہ ان کا کلچر، جب ان کا کلچر غالب ہوتا ہے تو پھر ان کی خواہشات بھی ہم میں آئیں گی، ان کا راستہ ہم اپنائیں گے۔ اگر ہم معاشرت میں ان جیسے ہوئے، اللہ کی قسم ہے ہم عقیدے میں بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ آج یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی، ہم نے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو قبول کیا، اور آج ہمارے اور ان کے کلچر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کہیں یہود اور نصارہ کی طرح اپنی مونچھیں نہ بڑھانا، آپ فرمائیں وَأَوْفُوا النُّهَى وَأَرْخُوا النُّهَى، اپنی داڑھی کو لمبا کرو، اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، وَقَصُّ الشَّوَارِبَ، اپنی مونچھوں کو کٹواؤ۔ یہ مخالفت یہود تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بال سفید اللہ کو بھی بڑے پسند، لیکن یہودیوں کی وہ آپ کی مخالفت میں آپ نے فرمایا ان کو رنگا کرو۔ ان کو کیوں؟ یہود نہیں رنگتے، تم رنگو۔ یہودیوں کی مخالفت، نصارہ کی مخالفت، اور اگر تم ان کے کلچر کو قبول کرو گے پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا تم حسب منکبیہ، ان کی طرح کے ہو جاؤ گے، شانہ بشانہ، لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات تمہاری ان کی طرح کی ہو جائے گی، تمہارا کلچر ان کے کلچر کی کاپی بن جائے گا۔ کل اگر ابھی پچھلی صدی سے وہ شروع ہوا ان کا سفر کہ جب وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ زنا کو نشر کرنے لگے، تو آج مسلم معاشروں کے اندر بھی ان حلال اور محترم رشتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی کہانیاں عروج پہ پہنچی ہوئی۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر انہوں نے، کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہے تو تم بھی ویسا ہی کرنے لگ جاؤ گے۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ ان کا کلچر نہ اختیار کرو، ان کا راستہ مت چنو، ان جیسی معاشرت مت بناؤ۔ آج ہمیں جدید اسکالرز یہ مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے جی، اگر آپ ان کا لباس پہنیں، آپ ان کی طرح گلے میں ٹائیاں لٹکا لیں، آپ ان کی طرح کے ہو جائیں، وہ دنیا میں ترقی کر گئے، وہ دنیا میں اتنا کچھ پا گئے، وہ دنیا میں اتنی راحتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ملک اتنے پرامن ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ ان کا کلچر اختیار کر لیں؟ اللہ اکبر! ہاں، پھر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آدمی انہی کے راستے پر ہو جاتا ہے۔ جبکہ میرے نبی نے کافروں کے مقابلے میں جب اپنا راہ الگ کیا ہے، آسمان والے نے توثیق اور آپ کی تصدیق فرماتے ہوئے کفار کے مقابلے میں یہ اعلان کروا دیا، لکم دینکم، بولیے ذرا، لکم دینکم۔ آپ کا دین کیا صرف نماز ہے؟ آپ کا دین کیا صرف عبادت ہے؟ آپ کا دین، آپ کا لباس بھی ہے، آپ کی وضاقتہ بھی ہے، آپ کے گھر کا ماحول بھی ہے، آپ کے گھر کی معاشرت بھی ہے۔
تم نے پیچھے ہٹا کر غیروں کا جب معاشرت کا ان کی معیشت کا طرز عمل اختیار کیا ہے، آج کوئی حلال و حرام کی تمیز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ابراہیمی سنت تھی، یہ سیدنا ابراہیم سے کافر ختنہ نہیں کرتے تھے، اللہ نے ابراہیم سے ختنہ شروع کروایا۔ کافر آج بھی ختنہ نہیں کرنا چاہتے، آج بھی سے مفسدے اور مضر صحت کہتے ہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے کہا خود اپنا ختنہ کرو، ابراہیم پہلے ہیں جنہوں نے اپنا ختنہ خود فرمایا۔ کافر اپنے ناخن بڑھاتے تھے، اللہ نے ابراہیم سے کہا اپنے ناخن کاٹو۔ کافر اپنے بال لمبے کرتے تھے، اللہ نے ابراہیم کو بال کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے جیسا جیسا ابراہیم کو کہا ابراہیم ویسے ویسے بنتے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ میری مرضی کا میرے سانچے میں ڈھلا ہوا میرا خلیل بن گیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج ہمارے بچے اللہ کے پاک نبی نے قضا کروانے سے منع فرمایا، یہ آدھے بال مونڈ دینا، آدھے سر پہ رکھنا، ان سے آپ نے منع فرمایا۔ لیکن میری قوم کے بچوں کو آپ دیکھیں، ان کی حالتوں کو دیکھیں، ان کے سامنے ان کے حجام میں بھی انگریزوں کی تصویریں لٹکا رکھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کٹنگ کرواؤ گے یا اس طرح کی کٹنگ کرواؤ گے؟ ان کے لیے بڑے عیب کی بات ہے اگر یہ اپنی مانگ کو درمیان سے نکالیں۔ اب اگر یہ بال محمد رسول اللہ کے بالوں جیسے رکھیں تو پھر لوگ ان کو کہتے ہیں تم کیا بن گئے ہو، اور کوئی ان کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے پر یہ نالا نہیں دیتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ فرق پڑا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ اکبر، تعلقات بحالی کی شرط اسی آیت نے فرمائی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، میرے تمہارے رشتے بحال ہو جائیں گے، میرے تمہارے تعلقات بحال ہو جائیں گے، لیکن کب؟ حتی تؤمنوا باللہ، جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آج مسئلہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں رشتے دار ہے فلاں مر گیا ہے، انہوں نے اکٹھ کیا ہے، کیا کیا؟ کس لیے؟ بخشوانے کے لیے۔ ایک دنیاوی رسم ہے، اور بعض مولوی کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ مولوی صاحب کو بھی بہانہ بنا کے لے جاتے ہیں کہ آپ نے وہاں درس دینا جی۔ ایسی مجالس جو بدعت پر مبنی ہو، چاہے وہاں جا کر درس ہی لینا ہو، ایسی مجالس میں جانا کہیں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اتنی صریح بات ہے۔ اللہ اکبر، تعلقات بحال ہوں گے لیکن شرط ایک ہی ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم واپس اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، حتیٰ کہ تم واپس اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھی بڑا موقع تھا، کہا انہوں نے شادی کرنا چاہتے ہو جس خاندان میں جس عورت سے کرنا چاہتے ہو شادی کروا دیتے ہیں، جتنا مال چاہتے ہو مال دیتے ہیں، اگر تم ہمارے سربراہ بننا چاہتے ہو تو اے محمد آپ سے بڑھ کر بہتر بدتر افضل اعلیٰ حسب و نسب کے اعتبار سے شکل و کردار کے اعتبار سے کون اس لائق ہے کہ وہ ہمارا سربراہ اور سردار بن جائے؟ ہمیں اس میں کیا پرواہ ہے، ہمیں اس میں کیا آر ہے؟ آپ کا دادا ہمارا سربراہ تھا، ہمیں کیا ماننے میں آر ہے؟ لیکن یہ بات تم چھوڑ دو، یہ ہمارے بتوں کے جان چھوڑو، اور اللہ کے پاک نبی اسلام کے چچا جو آپ کا دفاع کرتے تھے، جو آپ کا ساتھ دیتے تھے، جو آپ سے محبت رکھتے تھے، جو آپ کے کفیل اور سرپرست تھے، وہ بھی کہتے ہیں بھتیجے اپنی قوم کی کچھ بات مان لو۔ اللہ اکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اب ان کا مقابلہ مجھ سے ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے، پوری قوم مخالف ہو گئی۔ اور آپ آقا علیہ السلام نے آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ یہ کہہ رہے تھے اے چچا مجھ سے کہیے میں ان کا کوئی مطالبہ نہیں مان سکتا، حتیٰ کہ آسمان کا سورج لا کر میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیں اور آسمان کا چاند اتار کر میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دیں، اس سے بڑا دباؤ تو کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، میں تب بھی ایک
اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے باز نہیں آ سکتا. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سب کچھ ہی ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ کبھی سیاسی محبتوں کے نام پر، کبھی قوم و برادری کے نام پر، ہوا یا نہیں ہوا؟ تم نے نہیں چھوڑا. جو پاک وطن کی دہلیز پہ جھکا تم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. جو لاہور والوں کی دہلیز پہ جھک جھک کر اگر سے اس کو وسعت دیتے رہے تم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. بتائیے ذرا قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے؟ صرف یہی کہ آپ مانیں کہ جناب ابراہیم بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور جناب رسول اللہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ. ہم سال ب سال قربانی ابراہیم کے نام پر ان کی سنت پر کریں اور کھا جائیں، لیکن طرز عمل طرز عمل طرز عمل طرز عمل اسوہ کہتے ہیں طرز عمل کو. وہ طرز عمل کسی اور کا ہو، وہ طریقہ کسی اور کا ہو، وہ راستہ کسی اور کا ہو، اس پر تمہارا دل نہیں دکھتا ہے اور تمہیں اپنی اپنی سیاسی محبتیں، اپنی اپنی قومی محبتیں بڑی عزیز ہیں. حضرت ابراہیم کہہ رہے نہیں تمہارے ساتھ تعلقات بحال ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم سب کے سب ایک اللہ کے ہو جاؤ. لائیے ذرا اس دفعہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے میرٹ اور معیار کو اس درجے پر لائیے. اپنے آپ سے پوچھنا ذرا، وہ جو جانور آپ نے قربان کرنا ہے وہ تو کس کے نام پہ قربان ہو رہا ہے جی؟ وہ آپ کی کوئی انا پہ قربان ہوا ہے؟ آپ نے اس کو چھری پھینکتے ہوئے بھی اگر یہ نہ کہا اعلانیہ بسم اللہ، کس کے نام پر؟ کون اللہ؟ اللہ اکبر، یہ نہ پڑھنا اور چھری پھیر لینا ہو جائے گا؟ تو اگر تم کو اللہ اکبر کی کبریائی کو نہ مانو تو تم ہو جاتے ہو. تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، تم پر کوئی ضبط نہیں پڑتی، تم کہیں ایک لہجہ بھی اس کی مرضی کا نہیں ہونا چاہتے اور اس پر غور و فکر کرنے کو تیار بھی، اس پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں. اور قربانی تو اس لیے دلوائی تم سے تاکہ تمہیں قربانیاں یاد ہوں. تمہیں قربانیاں، تمہارے نبی نے قربانی دی، جیسی جیسی قربانی ابراہیم نے دی ویسی ویسی تمہارے نبی نے دی. ابراہیم کو اس کی قوم نے نکالا، اس سے پہلے آگ میں ڈالا اور آپ کے نبی کو گھر میں بند کیا. قتل کے در پہ ہوئے، ہر قبیلے کا ایک فرد تلوار سونپ کر تمہارے نبی کا پہرا لیے بیٹھا ہے. جیسے ادھر ابراہیم کو اللہ نے بھیجتے ہوئے جو ابراہیم کہہ رہے تھے حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے، یا محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے حسبی اللہ. ادھر بھی اللہ نے نکالا ہے نار کو، آگ کو حکم دے کر، اور یہاں اللہ نے پیارے رسول کو حکم دیا. یہ بڑے چوکنے کھڑے ہیں، بڑے پہرے داری کر رہے ہیں، اٹھاؤ اپنے گھر کی خاک کو اور اچھالو ان کے سروں کی طرف. میں تمہارا رب ہوں، ان کے درمیان سے تمہیں ان کی کھلی آنکھوں سے نکالوں گا. سلا کر نہیں، سلا کر بھی نکال سکتا تھا نا، کیوں بھائی؟ سلا کر بھی اور سلا کر بھی نکال سکتا تھا کہ نیند آ جاتی سب کو. نہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مبعوث ہیں، اس لیے کہ جو مالک جلانے والی آگ کو حکم دے تو جلائے گا، وہی مالک دیکھنے والی آگ کو کہے کہ دیکھے گا. اللہ کی قسم کھلی آنکھوں سے بھی کچھ دکھائی دیتا. سامنے نکلے ہیں، سروں پہ خاک پڑی ہے. ان کھڑے کھڑوں کو جب صبح ہوئی اور وہ کھڑے ہیں، بت بنے کھڑے ہیں. ابو جہل آیا، کہا ابھی تک حملہ نہیں کیا. وہ نکلے نہیں، وہ تو صبح صبح نکلتے ہیں نماز کے لیے. کہا ابھی تک نہیں نکلے.
وہ حضرمی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، اللہ اکبر، جاگے اندر گھسا اور حضرمی چادر کو اتارا، اس سب چادر کو اتارا، سامنے سیدنا علی راحت و آرام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، ان سے سوال جواب کرتا ہے، اور ظالموں تمہارے سامنے سے محمد نکل گئے، تمہیں خبر نہیں ہوئی، کیسے خبر نہیں ہوئی؟ ان کے سروں کو پکڑا ہے، ان کے بالوں کو پکڑتا ہے، ہر ایک کے سر پر خاک پڑی ہوئی، اللہ اکبر، اللہ نے ثابت کیا اور اعلان بھی خود اپنے ساتھ کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو ٹھنڈا بھی ہم نے کیا تھا اور ان کے سروں پہ خاک بھی ہم نے ڈالی ہے، جیسے جیسے ابراہیم کی قربانیاں علیہ السلام، اسی طرح کی قربانیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے روکا ہے، ایک ظالم بیوی کو غاصب کر لیا، غصب کر لیا، بری نیتوں کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا ہے، اللہ نے سیدہ سارہ کو بھی محفوظ کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے چنگل سے بچایا یا نہیں بچایا؟ کوئی دوسری طاقت تھی وہاں؟ ابراہیم تو بستی سے باہر ایک درخت کے نیچے، سائے کے نیچے اپنے رب سے لو لگائے، میرا بس کوئی نہیں، میرا بس ایسے چھوٹے چھوٹے بابے مان نہیں جن کے بارے یہ مشہور کر دیا جاتا ہے یہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی حکومت چلاتے ہیں، اللہ اکبر، نبیوں کا باپ کہہ رہا ہے میرے بس میں کچھ نہیں، بس ایک ہیلا بتا سکتا تھا کہ اپنی بیوی سے کہا، اگر وہ پوچھے، بیویوں کو غصب کرنے والا اگر پوچھے کہ تم اس شخص کی کیا لگتی ہو، کہنا کہ میں بہن لگتی ہوں، بہنوں کو کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ ایسا بدبخت سیدہ سارہ کے حسن سے ایسا متاثر کہ بہن کا نام سن کر بھی یہ بات آیا، اور پھر کس نے روکا ہے؟ دیکھیے سب اسباب ختم ہو گئے اور اس نے ایسا روکا اور ایسا مضبوط کر دیا کہ وہی ساتھی اپنے ظلم سے ہی باز نہیں آیا، بلکہ اپنی حقیقی بیٹی کو سیدہ سارہ کے ساتھ باندھی بنا کر آپ کے ساتھ روانہ کر دیا کہ جاؤ اپنے شوہر کو میری طرف سے یہ بھی تحفہ۔ اور وہاں امتحان دیا ہے سچی مخلص بیوی نے، اور یہاں امتحان دیا ہے غار میں بند ہے، راستہ کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، بچنے کا امکان بھی کوئی نہیں، اور امتحان کس نے دیا ہے؟ یہاں نبی کے ساتھی صدیق نے امتحان دیا ہے، نبی کے ساتھی صدیق، رات ہو کندھوں پہ اٹھا کر چڑھائی چڑھنا ہو، آگے غار کی صفائی کرنا ہو، آگے اس ایک سوراخ بچے ہوئے پر ایڑی رکھنا ہو، رات پر ڈسنے والے سانپ سے ڈسوانا ہو، اور نبی کی راحت میں خلل نہ ڈالنا ہو، یہ سب امتحان دیے نبی کے یار، نبی کے مخلص ساتھی سیدنا صدیق اکبر۔ اور جب تمام رستے مسدود ہوئے اور وہ سر پہ کھڑے ہیں کہ ان کے قدم دکھائی دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھیں تو محمد اور آپ کے ساتھی بھی دکھائی دیں، اور سیدنا صدیق کو پریشانی اور غم لگ گیا کہ جن کو بچا کر لائے ہیں، جو تاج نبوت ہیں، مرشد رسولوں کے رسول ہیں، وہ اس طرح سے یہاں اس حالت میں ہیں کہ ہم نہ لڑنے جوگے، ساتھی سارے ہجرت کر چکے، کوئی اور مددگار نہیں اور کوئی راہ فرار نہیں، کوئی بچنے کا راستہ نہیں، تو بے ساختہ اپنے غم کو اپنے نبی سے شیئر کرتے ہیں، آقا کیا بنے گا؟ اور میرے آقا کا اطمینان دیکھو، آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا رب ہو اللہ؟ اسی طرح کی آزمائش، اسی طرح کیا خیال ہے؟ فما ظنک یا ابی بکر، تیرا کیا کہنا ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا ان کا رب ہو؟
اللہ نے ان کھڑے کھڑوں کو، وہ حیران پریشان ہیں، قدموں کے نشانات یہاں تک، کھوجی یہاں تک، سارے سراغ یہاں تک، اب یہاں سے کہاں جائیں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور کسی کی جرأت بھی نہیں ہے کہ نیچے اپنے قدموں کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی دیکھ سکے۔ چوتھی بات، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا ہے۔ ابراہیم نے کون سا بیٹا؟ اسماعیل۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے اپنی جبین کو جھکایا ہے، دونوں اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹا زمین کی طرف رخ کر کے لیٹا، باپ جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں یوں شہرک پہ ہاتھ رکھ کے چھری چلا رہا ہے، تو ہم نے ابراہیم کو آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم بس کر دو، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا ہے۔ ابراہیم نے بیٹا قربان کیا ہے، اللہ نے امام الناس بنا دیا ہے، نبیوں کا باپ بنا دیا ہے، برتنوں والا وجود بنایا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کے نبی نے بولو، اور آپ کے نبی نے بھی کوئی آپ کے لیے قربانی دی ہے؟ آپ نے اپنا بیٹا جس کا نام ابراہیم رکھا اس کو قربان کیا ہے، وہ تڑپ رہا تھا، اس کی سانسیں اٹک رہی تھی، ساتھیوں نے کہا زاروں کے دار رونے والے نبی سے آپ کی آنسو رواں ہیں، چہرہ آنسوں سے تر ہے۔ ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہی بتایا تھا، اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص بات، خاص دعا کی اجازت دے رکھی کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ موسیٰ نے اپنے بھائی کو نبی بنانے کا کہا، اللہ نے بنا دیا۔ سلیمان نے اللہ سے مانگا ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد بھی کبھی کسی کو نصیب نہ ہو، اللہ نے عطا کر دی، جس نے جو مانگا مل گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر بھی زمین پر کافروں کا نہ چھوڑنا۔ مان لیا۔ اے آقا آپ بھی اللہ سے درخواست کر لیں، وہ دعا آپ بھی مانگیں جو رد نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے اپنے لخت جگر کو تم پہ قربان کیا ہے تاکہ وہ حق، تاکہ وہ دعا بچی رہے، اور کل آپ اپنی امت کے لیے اپنے رب کے سامنے بار بار ہاتھ اٹھائے رہے، بار بار سر جھکائے رہے کہ اللہ میری قوم کو معاف کر۔ ہو بہو سر تسر جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے نبی کو تمام نبیوں کے برابر آزمایا گیا ہے۔ جتنی آزمائشیں سارے نبیوں پر آئی ہیں، کیوں بلا؟ آپ قائد المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رسولوں کے بھی، اللہ کی قسم ہے رسولوں کے بھی شافع ہیں، آپ رسولوں کے حق میں بھی اللہ سے سفارش کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج یہ مزے کے پکوان بنانے کے ارادے کرنے والے اور ابھی سے تیاریاں کر کے بیٹھنے والے، ذرا آج کی اس گفتگو پر پھر سے ایک دفعہ غور کرنا، پھر سے تنہائی میں بیٹھ کر میری چند گزارشات کو اپنے کانوں سے گزرنے دینا۔ اگر تم ابراہیم کی طرح نہیں بنتے، اگر تم محمد رسول اللہ کو اپنا اسوہ نہیں مانتے، تو ایسی قربانیوں سے بھلا کیا حاصل ہونے والا ہے؟ پھر وہ جو باتیں لبرلز کر رہے ہیں کہ تم پنکھے دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو، وہ میرا خیال ہے پھر تم چوز کر لو۔
اگر ٹھیک نہیں ہونا، اگر اپنے طرز عمل کو، اپنی معاشرت کو، معیشت کو، معاملات کو، اپنی ہر بات کو اگر محمد رسول اللہ کے سانچے اور آئینے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا، پھر یہ دھوکہ کس کو ہے، یہ قربانیاں کس لیے ہیں؟ اس میں ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے سے، ہمارے معاملات کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا صحیح طور پر نسخہ کامل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد